ہم باقاعدہ شادی کرے گا اپنے بیٹے کا، تم سب کو پتہ چلے گا کہ ایک پٹھان کا شادی کیا ہوتا ہے۔ اس باپا صاحب ہنسے۔ ہاشم صاحب چل کر زرش کے پاس آئے۔ چھوڑو ہمارا بیٹی کو، تم تو سانس ہی بند کر دینے لگا ہے اس کا۔ ہاشم صاحب نے زرش کو کندھے سے تھام کر کھڑا کیا۔ زرش نے فوراً اپنا سر جھکا لیا تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی کہ اگر وائدان کے بابا کو وہ پسند نہیں آئے تو کیا وائدان اسے چھوڑ دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارا بیٹی تو اتنا پیارا ہے وائدان، روز نظر اتارا کرو ہماری بیٹی کا۔ ضرور بابا۔ وائدان نے مسکرا کر زرش کو دیکھا۔ زرش نے اپنا سر مزید جھکا لیا۔ سب لوگ مسکرا رہے تھے۔ بہت عرصے بعد ان کی زندگی میں مکمل خوشی آئی تھی۔ سب لوگ ناشتے کی میز پر بیٹھے صرف اور صرف زرش کی باتیں سن رہے تھے، جو اسے بچپن سے لے کر جوانی تک کے تمام قصے سنانے بیٹھی ہوئی تھی۔ وائدان کا موڈ بالکل بھی اچھا نہیں ہوا تھا۔ ایک تو زرش رات کو سلیمان صاحب و فاطمہ بیگم کے پاس ہی رک گئی تھی، دوسرا ہاشم صاحب اس گھر میں صرف اس شرط پر رکے تھے کہ شادی تک زرش اور وائدان آمنے سامنے نہیں آئیں گے، اور اگر آئے تو ہاشم صاحب وائدان کو ہوٹل لے جائیں گے ساتھ۔ ان کے مطابق دونوں ترسیں گے ایک دوسرے کے لیے، تو ہی شادی کا مزہ آئے گا۔ مگر یہاں تو زرش کو دیکھ کر لگتا تھا کہ ترس سے وائدان ہی رہا ہے۔ اف بس کر دو زری، اور کتنا بولو گی تم؟ جانان کی بار بار زرش نے منہ بسوڑ کر جنان کو دیکھا۔ آج تو وہ جنان کو بھی بات کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ کب کیوں چپ کرو، میں بہت بولتی ہوں، تم اب چپ کر کے بیٹھو۔ زرش بول تو لیتی تھی لیکن فی الحال اسے کچھ دشواری ہوتی تھی لفظ ادا کرنے میں۔ زرش کی بابا سب کہہ کر لگا ہنستے۔ جانان نے منہ پھلا کر سلیمان صاحب کو دیکھا۔ نہیں بھائی، کوئی بھی اب میری بیٹی کو چپ کرنے کا نہیں کہے گا، میرے تو کب سے کان ترسے ہوئے تھے اس کی باتیں سننے کو۔ سلیمان صاحب نے بھی صاف سیدھی زرش کی حمایت کی تو زرش نے زبان نکال کر جانان کو دکھائی اور پھر سے اپنا ایک نیا قصہ بتانا شروع ہوگی۔ ساتھ کو فون آیا تو وہ سب کو ہنستا مسکراتا چھوڑ فون سننے چلا گیا۔ ہیڈ کوارٹر سے کال آئی تھی، وہ لوگ سکندر کے مشن کی انفارمیشن چاہتے تھے۔ ساتھ نے اس بارے میں وائدان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ واپسی کے لیے مڑا تو اس کی نظر لان میں موجود جھولے پر بیٹھے اشارے پر پڑی، جو ٹراؤزر اور شرٹ پہنے دنیا سے بے خبر وہاں بیٹھی نہ جانے کیا سوچی تھی۔ ساتھ نے کل رات ہی وائدان سے شادی کرنے کی بات کہی تھی، اور وائدان نے بھی بہت خوشی سے ہاشم صاحب سے بات کرنے کا کہا تھا۔ ساتھ بھی چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے ساتھ موجود تھوڑی سی جگہ پر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو یہاں بیٹھ کر؟ ساتھ کے بعد پریشان نے اپنی خوبصورت ہری آنکھوں سے اسے دیکھا، جن پر کل سے کوئی چشمہ نہیں تھا۔ ساتھ اس کا بہترین نشانہ دیکھا، اتنا تو سمجھ چکا تھا اس کی نظر بالکل ٹھیک ہے، اس کا چشمہ بھی بس انہیں بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ تھا۔ کچھ نہیں، میں بھلا کیا سوچوں گی ایجنٹ جی، اشال نے مسکرا کر لاپرواہی سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں غم تھا جو سانس سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، مت بتاؤ، ویسے پریشانی بتانے سے کم ہو جاتی ہے۔ ساتھ نے مسکرا کر کہا، بالکل غلط، انسان کو بس ایسا لگتا ہے کسی کو اپنی پریشانی بتا کر اپنا دکھ بانٹ کر وہ ہلکا محسوس کرتا ہے، حالانکہ اصلیت تو یہ ہے کہ اس دکھ سننے والے کو اپنی تکلیف سے کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں، وہ تو بس تھوڑا انٹرٹینمنٹ چاہتا ہے۔ اور یہ خود میں بھی ایک دکھ ہے، خود میں بھی ایک دکھ ہے۔ اشال نے سوچ کے عالمے کا بھی گہری بات کہہ دی، مجھے نہ صرف تمہارے دکھ سے بلکہ تمہاری خوشی، پریشانی، مسکراہٹ، ہر چیز سے فرق پڑتا ہے اشال، سب میرے لیے اہم ہے۔ اشال اس کی باپا خاموش ہی رہی تھی۔ ساتھ بھی کافی دیر اس کے ساتھ خاموشی سے بیٹھا رہا، پھر اس نے سکوت توڑا۔ سکندر کیوں بنے اشال؟ ایسی کیا دشمنی تھی تمہاری عربی سے جس نے تمہیں یہ خطرناک قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا؟ اور تم وائدان کے ماضی کے بارے میں سب کیسے جانتی تھی؟ اشال نے مسلسل سامنے دیکھتے ہوئے اپنی مٹھیاں کسی۔ ساتھ نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی ایجنٹ جی۔ اشال نے بہت زیادہ سنجیدگی سے کہا، اور یہ سنجیدگی ساتھ کو اپنی منہ پٹاخا پر بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، اسی لیے شرارت سے بولا، تمہیں پتہ ہے کہ میرا مشن سکندر کو پکڑنا تھا، میں چاہوں تو تمہیں آرمی کے حوالے کر سکتا ہوں۔ ساتھ کی بات پر اشال نے اپنی آبرو اچکا کر ساتھ کو دیکھا، اور ریلی، جہاں تک مجھے یاد ہے آپ کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں، آپ ایجنٹ ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو بھی اٹھا کر کہہ دیں گے کہ یہ سکندر ہے تو آرمی ہیڈ کوارٹر آپ کی بات کو پتھر کی لکیر سمجھ کر مان لیں گے۔ آپ تو یہ تک ثابت نہیں کر سکتے کہ سکندر ایک آدمی نہیں لڑکی ہے۔ اشال نے ایک مغرور سی مسکان کے ساتھ کہا تو ساتھ بھی اس کی ہوشیاری پر مسکرا دیا، مجھے تو لگا تھا کہ لڑکی ہو تو بیوقوف ہوگی لیکن تم تو کافی چلاک نکلی بہادر پٹاخا۔ ساتھ نے شرارت سے کہا،
اشال کے لبوں کی مسکان پل بھر میں غائب ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے ارجن جی، ایک عورت کمزور نہیں ہوتی، وہ صرف کمزور بننے کا دکھاوا کرتی ہے، کیونکہ یہ دنیا عورت کو کمزور دیکھنا چاہتی ہے۔ لیکن اگر وہ عورت اس جہاں کے لوگوں کا خوف دل سے نکال دینا تو ایسی مضبوط چٹان بن سکتی ہے جس کے سامنے چٹان ور مرد بھی ٹوٹ کر بکھر جائے۔ اس لیے کبھی بھی عورت کو کمزور مت سمجھنا، وہ بس ایک خاموش طوفان ہے۔ سعد اشال کی گہری سبز آنکھوں میں وہ مضبوطی دیکھ سکتا تھا، اور اس مضبوطی کے سامنے سعد کی نظریں عقیدت سے جھک گئی تھی۔ اشال بی بی، ملازمہ کی آواز پر سعد اور اشال دونوں اپنے حیلوں کی دنیا سے باہر آئے تھے۔ آپ کو ہاشم صاحب اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ اشال کے اس بات میں سر ہلاتے ہی وہ ملازمہ وہاں سے چلی گئی۔ اشال نے مسکرا کر سعد کو دیکھا۔ چلیے ایجنٹ جی، میرا بلاوا تو آ گیا، میں چلی۔ نائس ٹو میٹ یو۔ اشال نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ اب کی بار سعد نے تھام لیا۔ اشال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ارے واہ، آپ نے میرے سے ہاتھ ملا لیا، واہ واہ، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، اشال نے شرارت سے کہا۔ تو سعد نے اس کے ہاتھ اپنی پکڑ مضبوط کر کے اسے تھوڑا قریب کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے اشال کے چہرے پر کٹنگ کی وجہ سے آئی آوارہ لٹو کو ہٹایا۔ یہ ہاتھ اس لیے پکڑا ہے اشال کیونکہ اسے زندگی بھر تھامنے کا ارادہ ہے میرا، اور ہاں، جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے، ورنہ تمہارے یہ ایجنٹ سکندر کو سچ میں اپنے پاس قید کر لے گا۔ اشال سعد کی بات سمجھ نہیں پائی تھی، وہ تو بس سعد کی لو دیتی نظروں سے ہائپ ہو رہی تھی۔ پہلے کبھی تو سعد نے اسے یوں نہیں دیکھا تھا۔ اشال نے بہت مشکل سے اپنی شور مچاتی دھڑکن کو خاموش کروایا، وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر جلدی سے اندر بھاگی۔ وہ حال میں دال ہونے تک سعد کی نظروں کی تپش محسوس کرتی رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہیں حال میں دیوار کے پاس کھڑے ہو کر اپنی دھڑکنوں پر قابو پانے کے بعد اشال اپنے کمرے میں گئی اور کپڑے چینج کر کے ہاشم صاحب کے کمرے کی طرف چل دی۔ آ جاؤ۔ اشال کے دروازہ کھٹکھٹانے پر ہاشم صاحب کی آواز آئی تو اشال مسکرا کر کمرے میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم۔ اشال نے ایک نظر سائڈ پر کھڑے والدین کو دیکھا اور پھر ہاشم صاحب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، یہاں ہو میرا بیٹا۔ اشال مسکرا کر ہاشم صاحب کے پاس بیٹھ گئی۔ ہاشم صاحب نے بہت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ والدہ نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ ہاشم صاحب کی بات پر اشال نے سوالیہ نظروں سے والدین کو دیکھا تو والدہ نے بھی مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ اشال نے اپنا سر جھکا کر اپنے آنسو ضبط کیا۔ والدہ نے اشال کو بھی سب بتا دیا تھا۔ اشال کے دل میں ہاشم صاحب کے لیے عقیدت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ نہیں میرا بچہ، افسردہ نہیں ہو، تم میری بیٹی ہو، میری بیٹی بالکل جس طرح والدین میرا اپنا بیٹا آج ابھی سے اسی طرح تم بھی میری بیٹی ہو۔ ہاشم صاحب نے بہت محبت سے اشال کا چہرہ پکڑ کر کہا۔ ان کی آنکھوں میں محبت اور اپنائیت دیکھ کر اشال کی سبز آنکھیں بڑھ گئی تھی۔ بس اب بالکل نہیں رونا تم نے، میں برداشت نہیں کروں گا، سمجھی؟ میری بیٹی کی خواہش بھی آج پوری ہوگی، اور میں اپنی بیٹی کو آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاشم صاحب نے اشال کے آنسو پہنچ کر کہا۔ اشال بھی اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے مسکرا کر ہاں میں سر ہلانے لگی۔ اشال تم مجھے اپنا بابا مانتی ہو؟ بالکل بابا، دل سے۔ اشال نے اپنے ہاتھ ہاشم صاحب کے ہاتھوں میں رکھے تھے۔ اشال جانتی تھی کہ اس کے سامنے بیٹھا یہ شخص ایک نہایت عظیم انسان ہے۔ میں تم سے کچھ مانگوں تو دو گی؟ جان چاہیے؟ اشال کے سوال پر ہاشم صاحب کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھی، جبکہ والدین بھی اپنی نگاہوں میں ڈھیروں محبت سمیٹ کر اشال کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں میرا بیٹا، اللہ تو تمہیں میری عمر بھی لگا دے۔ ہاشم صاحب نے بہت محبت سے کہا اور پھر اپنے ہاتھ اشال کے چہرے سے ہٹا کر اشال کا ہاتھ تھاما۔ والدہ نے محبت سے ایک بات کہی ہے۔ ہاشم صاحب کی بات شروع کرنے پر اشال نے تمام توجہ ہاشم صاحب کی بات پر لگا دی۔ سعد تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، میری اور والدین کی بھی یہی خواہش ہے، کیونکہ سعد بہت ہی زیادہ اچھا انسان ہے بیٹا، وہ تمہیں بے انتہا خوش رکھے گا۔ ہاشم صاحب کی بات پر اشال نے اپنا سر جھکا لیا۔ اب وہ سعد کی بات کا مطلب بھی سمجھ چکی تھی۔ دیکھو بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تم ایک بہت بہادر اور خود مختار لڑکی ہو، اپنے فیصلے خود بہت اچھی طرح سے لے سکتی ہو، لیکن آدمی اور عورت ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اشال، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاشم صاحب کی بات پر اشال کافی دیر غور کرتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سعد ایک انتہائی اچھا انسان تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والی کوئی بھی لڑکی خوش قسمت ہی ہوتی، مگر اشال پہ خود سے کیے اس وعدے کا کیا کرتی؟ اگر تمہیں سوچنے کے لیے وقت نہیں بابا، جیسے آپ کی مرضی، مجھے آپ دونوں کا ہر فیصلہ دل سے قبول ہے۔
اشال نے ان کی بات کاٹ کر کہا۔ ہاشم صاحب نے مسکرا کر اشال کے سر پر ایک بوسہ دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، وادان کی شادی کے ساتھ ہی تمہاری شادی بھی ہوگی، اور کل دوپہر کو تم دونوں کا نکاح ہوگا، اور پھر رات کو مہندی۔ اشال کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی، یہ کچھ زیادہ ہی فری نہیں ہو گئے آپ دونوں میری شرافت دے کر؟ اشال کے بعد ہاشم صاحب وادان کا ہلکا کا ہنسے۔ اشال بھی دونوں کے ساتھ مل کر مسکرا، جس سے لگ رہا تھا کہ اس کی ہر محرومی دور ہو گئی ہو۔ پھر اس کے ذہن میں سعد کا خیال آیا تو مسکان شرمیلی ہوگی، اور اشال نے اپنا سر جھکا لیا۔ لگتا ہے آپ کو چیلنجز پسند ہے ایجنٹ جی، تبھی تو مجھ سے شادی کر رہے ہیں، اب اپنی سلامتی کی دعائیں مانگتے رہیے گا۔ اشال شرارت سے سوچ کر مسکرا دی۔ پچھلے 2 دن سے گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ حسن صاحب بھی فریحہ بیگم کو لے کر وہاں آ گئے تھے۔ حسن صاحب کو اب اپنی غلطی پر پچھتاوا تھا۔ وہ اتنا سمجھ گئے تھے کہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں ان کی بھی اتنی ہی غلطی تھی جتنی سلیمان صاحب کی۔ جانان، اشال اور زرش تو کئی بار شاپنگ بار جڑ چکی تھی، جبکہ حمنہ کے لیے تو ناممکن تھا کہ وہ گاڑی کا چہرہ بھی دیکھ لے۔ عثمان کا کہنا تھا کہ وہ اسے لاہور سے جہاں لے آیا یہی بہت ہے، اور اگر اسے کچھ چاہیے تو عثمان پوری کی پوری مارکیٹ ہی گھر منگوا لے گا، لیکن حمنہ نے کہا تھا کہ اس کی ضرورت کی ہر چیز جانان لے آئے گی۔ عثمان کو اتنا تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابھی بھی جانان اور اشال کے شاپنگ پر جانے کے بعد حمنہ سجاوٹ اور تیاری پر دھیان دے رہی تھی۔ اتنی جلدی کی شادی کی تیاریاں کرنا کافی مشکل تھا۔ ابھی بھی وہ سب مل کر اشال کے نکاح کے لیے تیار ہوتے، آپ وائٹ باری کام والے غرارے کرتے، اور دوپٹے میں ملبوس پارلر والی کے نفاست سے کیے گئے میک اپ، سنہری جولی پہنے اشال حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ زرش نے اشال کو دیکھا، سیٹی بجائی تو سب نے حیرت سے زرش کی طرف دیکھا۔ کیا یہ بھی تو ایسے ہی کرتی تھی؟ اس بات پر اشال بھی ہنسی۔ لٹل ڈال، ایسا تو میں دلہن بن کے بھی کر سکتی ہوں۔ اشال نے اتنا کہہ کر اپنے ہونٹ گول کیے اور زرش کو دیکھتے ہوئے سیٹی بجانے لگی۔ زرش، جانان، حمنہ تینوں ایک جیسی کامدار سفید رنگ کی کرتی اور کیپری پر لال دوپٹے لیے ہوئے تھے، اور وہ تینوں ہی نظر لگ جانے کی حد تک بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چلو اب دلہن کو لے کر چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ سعد بھائی خود ہی جہاں آ جائیں۔ سعد کے ذکر پر ہی زرش کا منہ بن گیا تھا۔ سب لوگوں نے اسے سمجھا کر سعد کے بارے میں بدگمانیاں دور کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ سعد نے بھی کئی مرتبہ زرش سے معافی مانگی تھی، لیکن زرش ابھی بھی سعد سے کتراتی ہی تھی۔ ماشاءاللہ میری سب بیٹیاں کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ فاطمہ بیگم نے کمرے میں آ کر سب کو دیکھا تو مسکرا کر ان کے پاس آئی اور باری باری سب کا ماتھا چوما۔ سب سے زیادہ میں پیاری لگ رہی ہوں نا؟ جانان نے اپنا دوپٹہ ادا سے لہراتے ہوئے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، نہیں، سب سے زیادہ میں پیاری لگ رہی ہوں، زرش نے فوراً کہا تھا۔ فاطمہ بیگم زرش اور جانان کو 6 سال پہلے کی طرح نوک جھونک کرتے دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ نہیں سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح سے وہ اپنے رب کا شکر ادا کریں، انہیں آج تو سب سے زیادہ پیاری ہماری پیاری سی دلہن لگ رہی ہے۔ فاطمہ بیگم نے بہت محبت سے اشال کے سر پر ہاتھ رکھا تو ان تینوں نے فاطمہ بیگم کی بات سے متفق ہوتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ لیکن اشال کے بعد میں سب سے پیاری لگ رہی ہوں، زرش کی بابا سب ہی کیا لگا کہا سے اب چلو، اب دیر ہو رہی ہے، نکاح کے بعد پھر رات کو مہندی کی تیاریاں بھی تو کرنی ہے نا۔ فاطمہ بیگم نے بہت محبت سے اشال کو کھڑا کیا اور اپنے ساتھ اسے باہر لے آئی، جہاں سعد بھی آوار کلر کی شیروانی پہنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ 6 فٹ سے بھی زیادہ قد، کثرت جسم، ہوبرو نقوش کے ساتھ ساتھ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ فاطمہ بیگم نے اشال کو سعد کے مقابلے بٹھایا تو نہ جانے کیوں اشال کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی۔ چلیے بھائی نکاح شروع کرتے، ہمارا سعد پہلے ہی بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہے، شایان نے سعد کے کندھے پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ عثمان، وادان اور شایان بھی کالے رنگ کی شیروانیوں میں انتہائی زیادہ جذب نظر لگ رہے تھے، لیکن عثمان اور وادان کا سارا دھیان تو کھلکھلا کر آپس میں باتیں کرتے زرش اور حمنہ پر تھا، جبکہ شایان نے تو فوراً جانان کو اپنے قریب کیا تھا۔ نکاح نے اللہ کا نام لے کر نکاح پڑھنا شروع کیا، اشال درانی ولد الفاظ دورانی۔ اس سے آگے تو سعد نے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ سعد نے بہت حیرت سے اشال کو دیکھا، اس کا ذہن صرف ایک لفظ پر ہی اٹکا ہوا تھا، ولد الفاظ دورانی، یعنی الفاظ دورانی، یہی تو وادان کے بابا کا بھی تو نام تھا نا؟ تو کیا اشال وادان کی بہن؟ اف، یہ کیسے سرپرائز تھے جنہیں سعد سمجھنے سے قاصر تھا۔ اپنی سوچوں میں سعد نے اشال کا اقرار بھی نہیں سنا تھا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب سعد نے نکاح کے منہ سے اپنا نام سنا۔ قبول ہے۔
سعد نے اسے اس وعدے کے ساتھ اپنی رضامندی ظاہر کی تھی کہ وہ اپنی بیوی کے تمام راز جان کر ہی رہے گا۔ سعد کے 3 مرتبہ رضامندی ظاہر کرنے پر سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ جانان نے تو بہت محبت سے اشال کا منہ چوم لیا۔ آخرکار وہ اس کے پیارے بھائی کی بیوی بن گئی تھی۔ مبارک ہو مسز سعد، سعد نے مسکرا کر کہا، لیکن اپنا دھیان سعد نے سامنے ہی رکھا تھا۔ آپ کو بھی مبارک ہو مسٹر اشال۔ سعد نے بہت مشکل سے اپنے کہہ کو روکا تھا۔ اشال دنیا کی ہر لڑکی سے ہٹ کر تھی اور سعد خود بہت زیادہ خوش قسمت سمجھ رہا تھا کہ اسے سعد کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ سعد کو لگا تھا کہ اب اس کی عزت کا سفر اپنے سب سے حسین موڑ پر آ چکا تھا۔ نکاح کے جانے کے بعد سب لوگ سعد اشال کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھ گئے تھے۔ جانان نے سعد کی انگلی پکڑ لی تھی اور اپنی منہ مانگی قیمت پر ہی چھوڑنے کا کہا تھا۔ دیکھو گڑیا، یہ لوٹنے والے سلسلہ کل ہی شروع کرنا تم۔ جانان نے پر انکار میں سہلایا، تو پھر اپنی انگلی بھول جائیے آپ۔ سب لوگ جانان کی معصوم بات پر ہنسنے لگے تھے۔ میرے پاس میرا والد نہیں ہے، سعد نے بہانہ بنایا، میں لے کر آتی ہوں۔ زرش اتنا کہہ کر جلدی سے اٹھی اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سعد کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، لیکن تبھی کسی نے اچانک اس کو کلائی سے پکڑ کر ایک کمرے میں کھینچا اور ساتھ ہی دروازہ بند کر کے زرش کو دروازے کے ساتھ لگا کر اس کے گرد اپنے ہاتھوں کا حصار بنایا تھا۔ زرش نے ایک پل کو سہم کر اپنی آنکھیں مچ لی، لیکن پھر والدان کے مہک کو محسوس کر اپنا منہ بچوڑا۔ اتنے دن سے مجھ سے چھپتی پھر رہی ہو؟ والدان نے اس کے قریب ہوتے ہوئے سوال کیا۔ زرش کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ ہاشم بابا نے منع کیا تھا آپ سے بات کرنے کو، اس لیے۔ والدان نے مسکرا کر اس کے حسین چہرے کو دیکھا۔ منع تو مجھے بھی کیا، لیکن پھر بھی دیکھو، تم سے بات کرنے آ ہی گیا نا۔ والدان نے آگے ہو کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو زرش کام کا رہ گئی۔ آپ اچھے بیٹے نہیں، لیکن میں ہوں۔ والدان نے اس کی بات پر دھیان دیے بغیر ہی اپنے دہکتے لب زرش کے گال پر رکھے تھے۔ میں بابا کو بتاؤں گی۔ زرش کے ایسا کہنے پر والدان کے لب بے ساختہ طور پر مسکرائے۔ کیا بتاؤ گی؟